صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان قرآن کریم کی اس وقت میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے جو گزشتہ 2 دنوں سے تلاوت کی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں طالب علمانہ حیثیت جو باتیں عرض کی تھی وہ
ایسا کر دیجیے. اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حق کا ذکر کیا. اور اس سلسلے میں نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں پر انتہائی سے کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ واضح طور پر اور صاف حقوق کا تعین کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے ذمے ہیں. ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے کیا ہے, اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہے, بندوں کے بندوں پر حقوق. اور مجھے اس پر ایک ملاقات یاد آتی ہے کہ جب ملک میں الیکشن ہو رہا تھا اور اس زمانے میں بڑے زور شور کے ساتھ مغربی پاکستان اس لیے کہ مشرقی پاکستان اس وقت مرحوم تھا. مشرقی پاکستان میں بڑے زور شور کے ساتھ شیخ مجید الرحمان عوامی لیگ کے سربراہ اور مغربی پاکستان میں جو بہت سے جماعت اس کے سربراہ تو سالہ تھے اس کے سربراہ تھے اور ان کا نعرہ اور مجھے یاد ہے کہ اس پوری انتخابی مہم میں میرے والد تنہا اتنی بڑی پارٹی کے مقابلے میں پورے ملک کے بڑے بڑے اور بتایا اسلام کہ جس کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسلام کا سامان تو ابا کے چلتے بڑے کامیاب جہاں جہاں بھٹو صاحب پہنچتے تھے یا پہلے یا بعد میں ان کا جب جلسہ ہوتا تھا ابا کا تو وہ سارے اثرات جو ہوتے تھے وہ کافی ظاہر ہو جاتے تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک وکیل کو جو لاڑکانی سے جس کا تعلق تھا بھیجا کہ مولانا ایک سائن دے کے آئیے, میں مولانا سے ملنا چاہتا ہوں اور مولانا سے یہ درخواست کیجیے گا کہ میری ملاقات آپ سے پبلک میں نہ خیر وہ وکیل صاحب آئے, انہوں نے آ کے
ابا نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اصل میں کوئی پیشہ ور جیسے آج کل کے سیاستدان ہوتے ہیں، میں کوئی پیشہ ور سیاستدان تو ہوں نہیں، میرا اصل منصب جو ہے وہ یہ ہے کہ میں بہرحال اور مجھے عالم کی حیثیت سے جو ہے کہتے ہیں، میرے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں، اور اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ راز رکھنا چاہتے ہیں اپنی ملاقات کو تو میں اس کو راز بھی رکھوں گا، پھر تو صاحب جب چاہیں آ جائیں۔ یہ الیکشن سے کچھ دن پہلے کی بات تو صاحب آئے اور یہاں اسی مکان میں ان کی ملاقات اور اب سن 88 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے تقریباً 18 سال، اور ظاہر ہے کہ آج جتنے بال آپ کو سفید میری داڑھی میں نظر آئیں گے، اس وقت میری عمر بہت کم تھی، یعنی ایسی عمر نہیں تھی کہ میں باقاعدہ کسی گفتگو میں شریک ہوں۔ ہاں، میں اس گفتگو میں بیٹھ ضرور گیا اور میں نے بہت سی باتیں اس وقت سنی۔ بات لمبی چوڑی ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں اور اس ملاقات میں جو اصل بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بھٹو صاحب نے یہ بات کہی کہ مولانا آپ ہماری ابا نے یہ بات کہی کہ بھائی میں کسی کو ذات کا مخالف نہیں ہوں اور نہ آپ کی ذات کی مخالفت کرتا ہوں، میں مخالفت اصول کی اور نظریے کی میں حمایت کا مخالفت کرتا ہوں، اور جس اصول پر آپ اپنی پارٹی کو پورے ملک میں انتخابی مہم آپ چلا رہے ہیں، میں اس اصول کا حامی نہیں ہوں، میں تو بھٹو صاحب نے ایک بات یاد دلائی، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ اس میں دینداری بھی ہے، اور انہوں نے ایک اپنے چچا کا حوالہ دیا جو باقاعدگی سے یہاں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان کا ذکر کیا کہ وہ میرے چچا ہیں، آپ سے عقیدت اور تعلق ہے۔ مطلب یہ ہے میں ٹھیک ہے کہ ایسا متشرع دیندار عابد اور زاہد نہیں ہوں، لیکن بہرحال میں مسلمان ہوں، اور اس لفظ سے اگر آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلامی نظریات اور اصولوں سے کوئی متخالف ہمارا پروگرام ہے تو ایسا تو ابا نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ لفظ سوشلزم سے پوری قوم کو جو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیا اسلام کا دامن ان فائدوں سے خالی ہے؟ آپ نے اسلام کا جائزہ لیا کہ آیا اسلام بھی وہ فائدے دیتا ہے عام الناس کو جو آپ سوشلزم پہ نام کے اوپر دینا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب کہنے لگے کہ میں اس پر غور کروں، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں معاشی پروگرام ہے؟ تو مجھے وہ الفاظ یاد ہے،
انہوں نے یہ کہا، ابا نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ کو اسلام میں معاشی نظام اگر نظر نہیں آتا اور معاشی مسائل کا کوئی حل اگر نظر نہیں آتا اور یہ ثابت کر دے کہ آپ اسلام کے اندر معاشی حل نہیں ہے اور غریبوں کی اگر اس کے اندر فریاد نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے ایسا اسلام کہ جس میں معاشی حل نہ ہو، ایسا اسلام کہ جس میں غریبوں کے حقوق متعین نہ ہو، ایسے اسلام سے سب سے پہلے بیزاری کا اظہار کرنے والا میں پہلا آدمی ہوں گا، جس کا مطلب یہ ہے اگر یہ تصور آپ کو ہے کہ اسلام میں معاشی مسائل کا یا غریبوں کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ آپ کی لا علمی ہے، یہ حقیقت ہے۔ صاحب کہنے لگے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کا تو اسلام میں بھی ذکر ہے، ہم بھی غریبوں کے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں، تو اصل مقصد میں تو اب ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں رہا، اب تو صرف لفظوں کا اختلاف باقی ہے۔ تو ابا نے یہ بات کہی کہ آپ لفظوں کے اختلاف کو بھی معمولی اختلاف نہ سمجھیں، اس لیے کہ بعض دفعے لفظوں کے اختلاف سے حالات یکسر کرتے ہیں۔ اور مجھے وہ بات وہ مثال یاد ہے کہ جو انہوں نے صاحب کے سامنے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک طرف ایک کنویں کے اوپر اگر کچھ عورتیں پانی بھر رہے ہیں، وہاں پر ایک شخص جائے اور جا کے یہ کہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، اماں مجھے پانی پلا دو، وہ عورت سے جو بھی ہوگی ان میں سے کوئی عورت اس کو پانی پلا دے گی اور جو وہاں سے آ جائے گا۔ لیکن دوسرا آدمی جائے اور جا کے یہ بھی پانی پینا چاہتا ہے اور جا کے یہ کہے کہ میرے باپ کی چوری مجھے پانی پلا دے، فرمایا کہ اس میں نتیجہ بالکل مختلف آئے گا، کتنے جوتے کھا کے واپس آئے گا، پانی تو اس کو کہاں ملے گا۔ فرمایا کہ اماں کہنا اور باپ کی چوری مانا ایک ہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ کے استعمال سے نتیجہ کچھ نہیں اور دوسرے لفظ کے استعمال سے نتیجہ۔ خیر جو لفظ گفتگو تھی تو اس پر پھر کہا کہ اچھا اب ہم اس لفظ کے استعمال میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ہم اس لفظ کو چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بہتر اختلاف آ جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایسا کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے کہ جس سے لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں بڑا ہے۔ تو ابا نے بھی یہ بات کہی کہ اگر آپ اس لفظ کو چھوڑ دیں گے اور اگر آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ کا ذہن یہ نہیں ہے تو اس وقت ہم بھی آپ کی حالت ہو، لیکن جب تک آپ کا موقف یہ رہے گا تو ہمارا موقف یہ رہے گا۔ میں اب یہ کر رہا تھا اسلام وہ واحد مذہب اور ایسا دین ہے کہ جتنے حقوق کے اندر اسلام سے بہت بڑی بات ہے اتنے جانوروں تک کو بھی کرتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق کی مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرو تو جانور کے ذبح کے لیے چھری تمہاری کند نہیں ہونی چاہیے، اس کی دھار صحیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ جان تو اللہ کے حکم پر اس کی دی جا رہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جان دیتے ہوئے اس کو اپنی کسی خامی سے اور کوتاہی سے اس کو مزید اذیت کا شکار کرو۔ لہذا حکم یہ ہے کہ ذبح ہونے والے جانور کے لیے جو آلہ ہو جو تمہارے ساتھ اس کی دھار ایسی صحیح ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے مزید ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں جہاں جہاں آپ
آپ کو جھگڑا نظر آتا ہے وہ صرف حقوق کا جھگڑا ہے. چاہے وہ آپ کو شہر میں نظر آئے، چاہے آپ کو وہ ملک کی سطح پہ نظر آئے، چاہے آپ کو دو خاندانوں میں نظر آئے، چاہے آپ کو اپنے گھر میں نظر آئے. تو غور کیجئے کہ اصل میں ہم سب اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی سے اصل میں راہ قرار نہیں دیا. ایک ایسے ہی نوکر کا ایک واقعہ لکھتا ہے کہ وہ ایک خادم تھا اور وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اصل میں وہ کوئی آدمی بھی اس کو زیادہ دیر اپنے پاس رکھتا نہیں. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جہاں جاتا تھا تو جب اس کی ذمہ داری اس کی متعین کی جاتی تھی کہ بھئی تمہیں یہ اپنے آقا کا حق ادا کرنا ہے، وہ ٹال مٹول کے ایسے راستے نکالتا تھا کہ اس سے ہر مالک جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بھئی تجھ سے تو جیتنا ہے. اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ جا کے ملازم ہوا. پہلا دن اس کی تنخواہ طے ہوئی اور ساری سہولتیں طے ہوئی، اور اب جب رات کو لیٹے تو وہ جو اس کا آقا تھا اس نے اپنے ساتھ ہی اس کا پلنگ بچھایا. اس نے کہا کہ بھئی رات کو کوئی نہ کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تم ایسا کرو کہ یہیں پہ سو، اور اگر کوئی مجھے رات کو ضرورت پیش آئے گی تو میں تم کو اس نے کہا بہت اچھا. اس کو واقعہ لکھا ہے کہ ابھی بس لیٹے ہی تھے کہ اس آقا نے آواز دی اس کو اور یہ کہا کہ ارے بھائی عبداللہ، میں ذرا یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ دیکھ کے آؤ باہر کہ بارش تو نہیں ہو رہی. سردی کا زمانہ تھا، لحاظ تھوڑے یہ بھی لیٹا تھا وہ بھی لیٹا. تو اس نے اٹھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. اس نے جواب دیا کہ جی حضور بارش ہو رہی ہے. اسے بڑا عجیب ہوا کہ اس نے لیٹے لیٹے یہ جواب دے دیا. اندازہ تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کو اٹھنے کی بھی توفیق نہیں. اس نے یہ پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کیسے جواب دے دیا کہ بارش ہو رہی ہے؟ اس نے کہا سرکار بات یہ ہے، ابھی کمرے میں ایک بلی آئی تھی، میں نے ایسے ہی جو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ چلایا تو وہ گیلی ہو رہی تھی، میں سمجھ گیا یہ باہر سے آئی ہے اور باہر بارش ہو رہی ہے، تبھی اس کی کمر کھینچی ہے تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اچھا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ بات کہی کہ یہ جو چراغ چل رہا ہے اس کی روشنی میری آنکھوں پر پڑ رہی ہے، اگر تم اس وقت چراغ بند کر دو تو اب میں سو جاؤں. اس نے کہا حضور یہ چراغ کی روشنی جو آپ کے آنکھوں میں آ رہی ہے اسی کی وجہ سے تو آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ یہ لحاظ جو آپ نے اوڑھا ہوا ہے ذرا سا کھینچ کے اور اپنے چہرے تک لے آئیے، اپنے آنکھوں پہ ڈھانپ لیجیے، اندھیرا ہو جائے گا اور وہ چراغ کی روشنی آپ کو ستائے گی نہیں. بس آپ اور فرمائیے اور کیا ہوگا. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا استاد آدمی ہے، لیٹے لیٹے سارے کام انجام دے رہا ہے اور اپنے آپ کو جنبش تک نہیں دیتا. پہلا کام بتایا تو اس نے اس طریقے سے کر دیا، دوسرا بتایا تو اس کا بھی ایک ہیلا نکال دیا. اس نے طے کر دیا کہ اچھا میں اس کو کل جواب دوں، لیکن اب تو رات گزارنی ہے کسی طریقے سے.
اس نے کہا کہ نہیں اچھا ایسا کرو، اب یہ جو دروازہ جو ہے اس کی کنڈی اب لگا دو اور پڑھ کے سو جاؤ۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ صاحب دیکھیے آخر آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہوں تو میں بھی انسان، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی سردی لگ رہی ہے۔ آخر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ مجھے کام کے کام بتائے چلے جا رہے ہیں؟ ارے بھائی انصاف کا تقاضا یہ ہے، دو کام آپ کے کہنے سے میں نے کر لیے، ایک کام اٹھ کے آپ خود کر لیجیے۔ میرے دوستوں بہت اچھی مثال ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی دنیا کی کوئی منصف اور مزاج اگر طبیعت ہو تو آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ یہ فیصلہ دے گا کہ یہ اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہے؟ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، اس واقعے سے ہمیں اپنی تصویر آئینے کے اندر اپنی نظر آتی ہے کہ جس طرح یہ اپنے آقا کے لیے ٹال مٹول اور ہلے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، آج ہم بھی اپنے حقوق کی ادائیگی میں اسی طریقے سے ٹال مٹول کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ حقوق چاہے اللہ کے ہو یا یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کا چین اور سکون ہر آدمی اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بھی چیز میری ہے، یہ بھی میرا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ شہر میرا، کوئی کہتا ہے یہ صوبہ میرا، کوئی کہتا ہے یہ ملک میرا، کوئی کہتا ہے یہ دنیا میرا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ چمن کے اندر وہاں جھگڑا ہو رہا تھا اور جھگڑا دو پرندوں کے اندر ہو رہا تھا۔ کیا تھا وہ؟ یہ ایک پرندہ کہتا تھا یہ چمن میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ چمن میرا ہے۔ تو ایک شخص نے آ کے فیصلہ کر دیا اور بتا دیا کبوں کو عمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا، کبوں کو عمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا ہے، اور کل اجل آ کے بتا دے وطن کس کا۔ جب اجل آ جائے، جب موت آ جائے تو اس کے بعد نہ وطن ہے، نہ چمن ہے، نہ کوئی ساز سامان ہے، اور پھر یہ دنیا کے سارے جھگڑے جو ہیں جو اس کے اندر شامل اور ملوث ہیں ان کو سوائے حسرت اور ندامت کے کوئی نہیں۔ میری گزارش ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا کے اندر انسان کی فطرت اور اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کی عمر کے تقاضے جو ہیں وہ تبدیل ہیں۔ عمر کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جب انسان دنیا میں ہے اور روز اگر پریشان ہو اور چیخے چلائے تو اگر ماں کنڈی بجائے تو انسان بیٹھ جاتا ہے۔ آپ جھنجھنا بجائیے، آپ چٹخنی بجا دیجیے تو بس اس کھڑکے کو سن کے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی حد تکلیف کی جاتا ہے۔ لیکن عمر کا اگلا حصہ ایسا آتا ہے کہ پھر آپ 4 سال اور 6 سال کی عمر میں حضرت انسان کو اگر کنڈی بجا کے اگر آپ چپ کرنا چاہیں گے تو کنڈی سے چپ کریں۔ اب عمر بدل گئی، عمر کا دور بدل گیا، اس کے تقاضے بدل گئے ہیں، اب اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ اب آپ کنڈی سے اگر بجانا چاہیں
آپ اسی طرح ہر عمر کے اندر انسان کے تقاضے بدلتے ہیں اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ کل جس چیز کا اس کے شوق جب عمر کی اس منزل سے نکل جاتا ہے تو اپنے شوق کو یاد کر کے افسوس اسے شرمندگی اکبر الہٰبادی مرحوم کا ایک واقعہ لکھا ہے یہ بڑے دیندار ہائی کورٹ کے جج ہیں اور شاعری کے ذریعے سے انہوں نے اپنی قوم کی اور ملک کی اور دین کی بڑے بڑے مسائل ایک جگہ لکھتے ہیں یہ کہتا ہے